السلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة. وقال الله تبارك وتعالى وفعلوا الخير لعلكم تفلحون. وقال الله تبارك وتعالى يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم من نفس عن مؤمن قربة من قرب الدنيا نفس الله عنه قربة من قرب يوم القيامة. ومن يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة. ومن ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة. والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يخذله ولا يكذبه ولا يحقره. التقوى ها هنا ويشير إلى صدره 3 مرات. وقال النبي صلى الله عليه وسلم المؤمن مرآة المؤمن. صدق الله مولانا العلي العظيم. صدق رسوله النبي الأمي الكريم. گزشتہ کئی مجلسوں میں حسن اخلاق کے موضوع پر بات ہوئی ہے اور ان تمام مجالس میں جو مضمون بیان ہوا اس کا خلاصہ یہ تھا کہ قرآن اور حدیث کی روشنی میں مسلمان کی پہچان یہ بتلائی گئی کہ صحیح معنوں میں مسلمان وہ ہے جس کے اخلاق سب سے اچھے ہوں، جس کا کردار سب سے اچھا ہو اور اس کے کسی قول، فعل، عمل اور رویے سے کسی دوسرے مسلمان کو تکلیف نہ پہنچے، بلکہ سب سے اعلیٰ اخلاق یہ ہے کہ نہ صرف یہ کہ اس کے کسی عمل سے کسی مسلمان کو تکلیف نہ پہنچے، بلکہ ہر معاملے میں دوسرے مسلمانوں کے ساتھ بھلائی کا معاملہ کرے، کوشش کرے کہ ہر مشکل گھڑی میں دوسرے مسلمانوں کے کام آئے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت فرماتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من نفس عن مؤمن قربة من قرب الدنیا نفس اللہ عنہ قربة من قرب یوم القیامہ۔ جو مسلمان کسی مسلمان کی دنیاوی تکلیف کو اور دنیاوی پریشانی کو دور کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی آخرت کی پریشانیوں کو دور فرمائیں گے۔ ومن یسر علی معسر یسر اللہ علیہ فی الدنیا والآخرہ۔ جو کسی تنگ دست مسلمان پر آسانی کرتا ہے، اللہ تعالیٰ آخرت میں اس کے اوپر آسانی فرمائیں گے، دنیا میں بھی آسانی فرمائیں گے اور آخرت کے اندر بھی۔ ایک حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک تاجر کی مغفرت کا واقعہ بیان فرمایا کہ ایک تاجر تھا پہلی امتوں میں، اس کی مغفرت عجیب انداز میں ہوئی۔ اس کے دنیا سے جانے کے بعد اس کے کسی قریبی دوست نے اس کو خواب میں دیکھا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے ساتھ کیا معاملہ، اس سے پوچھا تو اس نے جواب دیا کہ میری مغفرت تو ہو گئی ہے لیکن میری مغفرت عجیب انداز میں ہوئی، اس لیے کہ میں نے دنیا کے اندر کوئی عبادت نہیں کی تھی، کوئی نیک عمل میرے پاس نہیں تھا،
جب مجھے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش کیا گیا تو اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے فرمایا باوجود سب کچھ جاننے کے کہ اس کے نامہ اعمال میں دیکھو کو نیکی ہے. فرشتوں نے دیکھ کے بتایا کہ یا اللہ اس کا تو نامہ اعمال تقریباً خالی ہے، نہ اس کے نامہ اعمال میں نماز ہے، نہ زکوٰۃ ہے، نہ روزہ ہے، نہ حج ہے، نہ صدقہ خیرات ہے، نہ ذکر اذکار، کوئی نیکی نہیں ہے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ پھر دوبارہ دیکھو شاید کہیں کوئی نیکی نظر آ جائے. اللہ تعالیٰ کو تو علم تھا سارا. تو فرشتوں نے دیکھ کے بتایا کہ یا اللہ اور تو کوئی نیکی نہیں ہے، ہاں ایک مختصر سا عمل اس کے نامہ اعمال میں لکھا ہوا ہے. وہ یہ ہے کہ یہ چونکہ دنیا میں بہت بڑا تاجر تھا، ہر وقت دنیا کمانے میں لگا ہوا تھا، بس ایک دنیا بنانے کی ہی فکر تھی اس کو. لیکن ایک اچھی صفت اس میں یہ تھی کہ اس نے اپنے جو کارندے تھے اس کے، جو اس کے ملازم تھے، ان سے کہہ رکھا تھا کہ معاملات کے اندر، لین دین کے اندر نرمی کا معاملہ کیا کرو لوگوں سے. اگر کوئی تنگ دست ہے، وہ وقت پر ادائیگی نہیں کر سکتا پیسوں کی، تو اس کو مہلت دے دیا. وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ. قرآن کا حکم ہے کہ اگر کوئی تنگ دست ہے تو اس کو ذرا اچھی حالت تک مزید مہلت دو تاکہ وقت پر ادا کر سکے آگے. اور اس نے یہ کہہ رکھا تھا کہ اگر کوئی ادا کرنے پہ قادر نہ ہو، کوئی بالکل ادا کر ہی نہیں سکتا، تو پھر اس کو معاف کر دیا. یہ اس کے نامہ اعمال میں لکھا. تو اللہ تعالیٰ نے مجھ سے مخاطب ہو کے فرمایا کہ تب تم جب دنیا کے اندر میرے بندوں کے ساتھ نرمی کرتے رہے اور تم نے میری محبت کے اندر مجھے راضی کرنے کے لیے میرے بندوں سے نرمی کا معاملہ کیا، تو آج میں آخرت کے اندر بھی تمہارے ساتھ نرمی کا فیصلہ کروں. اس عمل کے اوپر اس کی مغفرت کا فیصلہ. تو بسا اوقات ایک مختصر سا عمل ہوتا ہے لیکن وہ انسان کے نامہ اعمال میں بہت بھاری بن جاتا ہے. بخاری شریف کی روایت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ معروف واقعہ بیان فرمایا جو ایک فاحشہ اور بدکار عورت کا واقعہ آپ نے بارہا سنا ہوگا یقین، کہ بدکار عورت اور دنیا کی نگاہوں میں سب سے بری خصلت، اور ساری دنیا والے اس کو حقارت کی نگاہ سے دیکھتے. لیکن بخاری شریف کی روایت میں ہے کہ وہ جا رہی تھی، اس نے ایک راستے میں کتے کو دیکھا کہ وہ پیاس کی وجہ سے زمین کی مٹی کو چاٹ رہا. تو اس عورت کے پاس اور تو کوئی چیز تھی نہیں، قریب میں دیکھا کہ کنواں ہے، برتن کوئی ہے نہیں. اس نے اپنے پاؤں سے موزے اتار کر اس موزے کو کنویں میں ڈالا، اس میں پانی بھرا اور اس پانی کو کتے کو پلا دیا. اس موزے کے ذریعے سے ہی وہ پانی جو ہے نا کتے کو پلا دیا. اب یہ کتنی دیر کا عمل ہے؟ 5-7 منٹ کا عمل ہے. اور عمل کرنے والی کیا ہے؟ لوگوں کی نگاہوں میں انتہائی گناہگار عورت، یعنی ظاہری طور پر سب سے برا کام کرنے والی عورت. لیکن اس 5-7 منٹ کے اس عمل نے اس کے لیے مغفرت کا فیصلہ کروا. اللہ تعالیٰ نے اس کی مغفرت فرما. کتنا سا عمل ہے. ہمارے بزرگ واقعہ سنایا کرتے تھے کہ ایک بہت بڑے اللہ والے تھے، بہت بڑے بزرگ، ان کا انتقال ہوا تو ان کو کسی نے خواب میں دیکھا. یہی سوال ان سے بھی ہوا تو انہیں فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے مغفرت فرما دی، لیکن مغفرت جس عمل پر ہوئی اس پر کوئی امید نہیں تھی. اللہ تعالیٰ نے مجھ سے کھڑا ہو کے مجھے کھڑا کیا اپنے سامنے اور مجھ سے پوچھا کہ تمہاری مغفرت ہم نے کر دی ہے، تمہیں پتہ بھی ہے کہ کس بنیاد پر؟ تو میں دل میں یہ سوچنے لگا کہ میں پوری زندگی دین کی خدمت کرتا، کیونکہ بہت بڑے عالم تھے، پوری زندگی تدریس کی، تصنیف و تالیف کی، اور بیانات کیے، دین کے بڑے بڑے کام انجام دیے. تو میرے دل میں یہ بات تھی کہ یہ دینی خدمات جو ہے میری مغفرت کا ذریعہ. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ نہیں، یہ چیزیں تمہاری ٹھیک ہے، یہ نیکی کے کام تم نے کیے ہیں، مجھے راضی کرنے کے لیے کیے، ان کا اجر تمہیں ضرور ملے گا، لیکن ہم نے تمہاری مغفرت ایک اور عمل کی بنیاد پر. وہ عمل کیا تھا؟ پہلے زمانے کے اندر جو قلم ہوتے تھے، کانے کے قلم، لکڑی کے قلم ہوتے تھے،
اور ان کو روشنائی میں سیاہی میں ڈبو کر پھر لکھنا پڑتا تھا اور بار بار ان کا خط بھی بنانا پڑتا تھا. تو ایک مرتبہ اللہ تعالیٰ نے ان کو بتایا کہ ایک مرتبہ تم کوئی کام کر رہے تھے لکھنے کا، اس دوران تم نے اپنا قلم سیاہی میں ڈبویا تو ایک مکھی پیاسی تھی، وہ آ کے تمہارے قلم پر بیٹھ گئی اور سیاہی چوسنے لگی. تو تم نے اس امید یہ سوچ کر کہ چلو کچھ دیر کے لیے یہ بھی اللہ کی مخلوق ہے، اس کے اوپر ترس کھا کے تم نے تھوڑی دیر کے لیے اپنے قلم کو روکا تاکہ یہ اپنی پیاس بجھا سکے. تو تم نے میری ایک بے جان مخلوق کے اوپر ترس کھایا اور مقصد مجھے راضی کرنا تھا، تو میں اس عمل کے اوپر تمہارے لیے مغفرت کا اعلان کرتا ہوں. کتنا بڑا عمل ہے دیکھیں، ظاہری طور پر مختصر سا عمل ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے مغفرت کا فیصلہ اس پہ فرما دیا. تو عرض میں یہ کر رہا تھا کہ مسلمان کے ساتھ بھلائی کا معاملہ کرنا اور مسلمان کے ساتھ نرمی کا معاملہ کرنا یہ شریعت کی تعلیم ہے. بلکہ ایک نقطے کی بات آپ کو بتاتا ہوں کہ قرآن مجید کا جو نصف ہے، جو قرآن مجید جہاں آدھا پورے قرآن کا جو آدھا ہے وہ سورہ کہف کی آیت وَلْيَتَلَطَّفْ پر پورا ہوتا ہے. یہ وَلْيَتَلَطَّفْ کا لفظ ہے، وہ ہے جس پر پورے قرآن مجید کا نصف مکمل ہو. چاہیے کہ وہ نرمی برتے. تو بعض علماء نے اس میں یہ نقطہ بیان فرمایا کہ دیکھیں یہ قرآن مجید کا بالکل درمیان میں ہے، جس کو سینٹر پوائنٹ کہتے ہیں، درمیانہ بالکل. جیسے گاڑی کے اندر ایک سینٹر پوائنٹ ہوتا ہے نا، اس کے ذریعے گاڑی کے سارے پرزے ٹھیک کام کر رہے ہوتے ہیں، اس کا انجن بھی کام ٹھیک کر رہا ہوتا ہے، اس کے ٹائر بھی، سب کچھ. اگر درمیان والا پوائنٹ خراب ہو جائے تو پوری گاڑی متاثر ہو جاتی. تو اس طریقے سے ایک مسلمان کی زندگی کا سب سے درمیانہ جو اہم ترین پوائنٹ ہے وہ یہ ہے کہ اس کے مزاج میں نرمی ہونا چاہیے. یہ نرمی ہے، یہ نرمی ہوگی تو مسلمان کی صحیح طریقے سے پہچان ہو. حضرت معاذ بن اسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول ہیں، ان سے زنا کا گناہ صادر ہوا. تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوئے مشورہ کرنے کے لیے، چونکہ بےتاب تھے، بے چین تھے، اور اللہ کے حکم اور مشیت سے یہ فعل ان سے ہوا. اس میں بھی بہت بڑی حکمتیں علماء نے لکھی. تو حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اللہ نے آپ کے گناہ کے اوپر پردہ ڈال دیا ہے، تو آپ بھی پردہ ڈالو، اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرو، اللہ معاف فرما دے. لیکن ان کو چین نہیں ہے، بے تاب تھے، بے کلی کی کیفیت. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوئے، آپ نے بھی بالکل یہی مشورہ دیا. ایک اور صحابی تھے، ان کی خدمت میں حاضر ہوئے، ان کو بتایا تو انہوں نے مشورہ دے دیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور انہوں نے صاف الفاظ میں زنا کا اقرار کیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ما زنیت، آپ نے زنا نہیں کی. اور وہ بار بار کریں کہ زنیت یا رسول اللہ، یا رسول اللہ مجھ سے یہ گناہ صادر ہوا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ٹالنے کی کوشش فرمائی اور بار بار مختلف الفاظ میں لعلک قبلت، شاید تم نے زنا نہیں کیا، بلکہ زنا کے قریب کوئی کام کیا ہو تم نے، اندازہ کر. اور پھر فرمایا کہ صحابہ سے آپ بابا پوچھیں ان کو جنون تو نہیں ہے، ان کا دماغی توازن ٹھیک ہے. اور آپ بار بار چہرہ مبارک پھیر رہے، وہ اس طرف آ گئے تو آپ نے چہرہ پھیر دیا، پھر دوسری طرف آ گئے، پھر بتانے لگے، 3-4 طرف چہرہ مبارک. یعنی پوری کوشش اس بات کی تھی کہ ان کے اس کے اوپر پردہ ڈل جائے. لیکن جب انہوں نے بار بار اصرار کیا تو پھر بعد میں مجبور ہو کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حد جاری فرمایا. اور بعد میں اس صحابی کو آپ نے بلا کے فرمایا کہ کاش کہ تم بھی اسی طریقے سے پردہ ڈالنے کی کوشش کرتے اور میرے پاس ان کو نہ بھیجنا. اندازہ فرمائیں کتنا بڑا گناہ صادر ہوا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابی سے فرما رہے ہیں کہ تم اس کے اوپر پردہ ڈالنے کی کوشش کرتے، میرے پاس نہ بھیجتے. میرے پاس بھیج دیا تو ظاہر ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو حکم جاری فرمانا تھا. لیکن یہ دیکھیں، یہ شریعت کا مزاج سمجھ میں آ رہا ہے کہ دین نے ہر چیز میں نرمی کی کوشش کی.
کہ عیب کو پردہ ڈالو، عیب کو چھپاؤ. ومن ستر مسلما سترہ اللہ فی الدنیا والآخرہ. فرمایا کہ جو ایک مسلمان کے عیب کے اوپر پردہ ڈالتا ہے، اللہ دنیا اور آخرت دونوں کے اندر اس کے عیبوں پہ پردہ ڈالے. آج ہمارے معاشرے میں مزاج کیا ہے؟ کسی مسلمان کا کوئی عیب سامنے آئے، اللہ نہ کرے، تو ہم اس کو اچھالنے کی کوشش کریں زیادہ سے زیادہ. لیکن اکثر لوگوں کا مزاج یہ ہے کہ کان کے کچے ہوں، بات برداشت نہیں ہوتی، ہضم نہیں ہوتی بات. ایک بات سنی ہے تو جب تک دوسروں کو نہیں بتائیں گے، 50 آدمی کو نہیں بتائیں گے، ان کو چین ہی نہیں آتا. جبکہ شریعت کا مزاج یہ ہے کہ اگر آپ کے علم میں کسی مسلمان کا کوئی عیب آ گیا ہے، اس کو چھپاؤ، اس کے اوپر پردہ ڈالو. اور ایک حدیث کے اندر تو عجیب الفاظ ہے، فرمایا من عیر اخاہ بذنب فقد تاب عنہ لم یمت حتی یعمل. اعوذ باللہ. فرمایا کہ اگر ایک مسلمان جو ہے کسی گناہ میں پہلے مبتلا تھا اور اس نے اللہ کی بارگاہ میں توبہ کر لی اس گناہ سے، لیکن کسی دوسرے مسلمان کے علم میں اس کا یہ عیب ہے اور وہ کسی موقع پر اس کو تانا دیتا ہے، اس کو آر دلاتا ہے کہ اچھا تم تو وہ ہو کہ پہلے اس گناہ میں مبتلا تھے، اب بزرگ بن گئے ہو، اب نیک بنے پھرتے ہو، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر شدید بھی فرمایا کہ اس بندے کو آر دلانے والے کو، تانا دینے والے کو اس وقت تک موت نہیں آئے گی حتیٰ یعملہ، جب تک کہ یہ خود اس عمل میں مبتلا نہ ہو. اللہ تعالیٰ اس پہلے مسلمان کو تو محفوظ کر دے، اس کو تو اللہ نے محفوظ فرما دیا. جب توبہ کی توفیق مل گئی تو بات ختم. لیکن اس کو اس وقت تک موت نہیں آئے گی جب تک کہ یہ اس گناہ میں مبتلا نہ ہو. کتنی بڑی خطرناک بات ہے. ہم بے سوچے سمجھے کتنے یعنی ہمارا، میں نے بتایا تھا پچھلی مجلس میں کہ بھی مسلمان کی پہچان یہ ہے کہ وہ اپنے زبان اور اپنے ہاتھ سے کسی مسلمان کو تکلیف نہ پہنچے. اور آج یہ ہے کہ بھی ہم دستے ہیں، اللہ معاف، ہر چیز میں ہماری کوشش ہے دوسرے مسلمان کو تکلیف پہنچا، اور ہم نے یعنی یہ مزاج کا حصہ بنا دیا. ہمیں احساس ہی نہیں ہے اس بات کا کہ ہم دوسروں کو تکلیف پہنچا رہے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المسلم اخو المسلم، مسلمان تو مسلمان کا بھائی ہے. اور پوری تاریخ اسلام کا اگر آپ مطالعہ کریں تو پوری تاریخ اس بات کی گواہ ہے کہ مسلمانوں کو جب بھی کہیں بھی شکست کا سامنا ہوا ہے، کہیں بھی مسلمان زوال کا شکار ہوئے تو اس اصول کو فراموش کرنے کی وجہ سے انہوں نے اس اصول کو بھلایا ہے، وہاں پر مسلمانوں نے مار کھائی. یعنی اپنوں نے ہمیں نقصان پہنچایا ہمیشہ، اس لیے کہ مسلمان اس اصول کو فراموش کر بیٹھتا ہے کہ میرے مسلمان، دوسرا مسلمان میرا بھائی ہے. اگر اس کے دل میں یہ بات ہو کہ مسلمان کا بھائی ہے تو وہ اس کو کبھی نقصان پہنچا ہی نہیں سکتا. یہ جو بڑی بڑی بغاوتیں ہوئی ہیں اسلام کی تاریخ میں، یہ مسلمانوں نے کی ہے نا. اس لیے کہ اس اصول کو ہم بھلا بیٹھتے. اگر یہ اصول ہمارے دل میں بیٹھ جائے، ہمارے دماغ میں بیٹھ جائے کہ مسلمان کا بھائی ہے، بھائی کو کیسے تکلیف پہنچا سکتا ہے. اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ایک مختصر سی بات فرمائی، المؤمن مرآت المؤمن، مومن کا آئینہ ہے. اب اس میں 3 لفظ ہیں، صرف یہ 3 الفاظ پر مشتمل ہے یہ حدیث، المؤمن مرآت المؤمن، مومن کا آئینہ ہے. اس حدیث کا ظاہری مطلب تو یہ ہے سادہ سا کہ دیکھیں جب انسان آئینہ کے سامنے جاتا ہے تو آئینہ کے سامنے جانے سے اس کو پتہ چل جاتا ہے کہ میرے چہرے پر کوئی داغ لگا ہوا ہے، میرا چہرہ صاف ہے، یہ کوئی داغ تو نہیں لگا ہوا. اگر کوئی عیب ہے تو آئینہ اس کو خاموشی سے بتا دے. تو اسی طریقے سے اگر ایک مسلمان بھی دوسرے مسلمان کے اندر کوئی عیب دیکھتا ہے تو فرمایا کہ اس کو بھی چاہیے کہ وہ بھی خاموشی سے اس کو بتا دے. اور دیکھیے آئینہ صرف اسی کو بتاتا ہے جو آئینہ کے سامنے آ کے کھڑا ہوتا ہے. آئینہ شور تو نہیں کرتا نا، دوسروں کو تو نہیں بتا رہا ہوتا ہے کہ بھی دیکھو اس کے اندر یہ عیب ہے، اس کے اندر یہ عیب ہے. جو آئینے کے سامنے آتا ہے آئینہ اس کو بتاتا ہے اور خاموشی سے بتاتا اور اتنا عیب بتاتا ہے جتنا اس کے اندر ہوتا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہ اس کے اندر ایک بہت بڑا سبق ہے. فرمایا کہ اگر ایک مسلمان دوسرے مسلمان کے اندر عیب دیکھے تو اس کو بھی خاموشی سے بتا دے اور خیر خواہی کے جذبے سے بتائے، اچھالے نہ اس کے عیب کو. اور فرمایا کہ اس میں دونوں کے لیے بڑا سبق ہے. ایک تو وہ ہے کہ جس کو عیب بتلایا جا رہا ہے وہ اس عیب کو تحمل سے سنے اور بتانے والے پر کوئی تنقید نہ کرے، ناراض نہ ہو، بلکہ اس کو اپنا محسن سمجھے کہ یہ میرے اوپر احسان کر رہا ہے کہ میرے عیب کو بتلا رہا ہے.
بعض لوگ جو ہے وہ علماء کے بارے میں بسا اوقات کہتے ہیں کہ یہ مولویوں کا حال دیکھیں، یہ تو بات بات پر دوسروں کو کافر بنا دیتے ہیں، دوسروں کے اوپر فتویٰ لگا دیتے ہیں، کسی کو فاسق بنا رہے ہیں، کسی کو بدعتی بنا دیتے ہیں، کسی کو مشرک بناتے ہیں۔ حضرت تھانوی رحمہ اللہ نے ایک بہترین جواب الفاظ میں جواب دیا، فرمایا علماء کسی کو کافر بناتے نہیں بلکہ بتاتے ہیں۔ علماء کافر بناتے نہیں بلکہ کافر بتاتے ہیں۔ کافر تو انسان اپنے عمل سے ہوتا ہے، ہاں جی، اس کے اندر خود اس کا عمل جو ہے اس کو اس پر لے آتا ہے۔ علماء تو صرف رہنمائی کرتے ہیں، بتاتے ہیں اس کو کہ بھی آپ کا یہ عمل جو ہے نا کفر کا ذریعہ ہے، آپ اسے توبہ کرو۔ یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے کہ دیکھیں مریض جب ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے تو بیماری تو ڈاکٹر بتاتا ہے چیک اپ کے بعد، تو وہ ڈاکٹر جو ہے وہ بیماری بتا رہا ہوتا ہے، بیمار بنا نہیں رہا ہوتا، بیمار بناتا نہیں ہے بلکہ بیماری بتاتا ہے۔ اور ڈاکٹر جو ہے یہ انسان کا محسن ہوتا ہے، مریض کا محسن ہوتا ہے، وہ اس کے ساتھ خیر خواہی اور بھلائی کر رہا ہوتا۔ حضرت مفتی اعظم پاک صلی اللہ علیہ وسلم شفیع صاحب رحمہ اللہ کی بات یاد آئی کہ ان کے والد صاحب تھے مولانا محمد یاسین صاحب رحمہ اللہ، دارالعلوم دیوبند کے پرانے اساتذہ میں، حضرت شیخ الہند رحمہ اللہ کے شاگردوں میں تھے۔ حضرت مفتی صاحب رحمہ اللہ نے اپنے والد صاحب کا واقعہ بتایا، اپنا واقعہ بتایا کہ میرے والد صاحب بیمار تھے اور یہ چونکہ دیوبند میں رہتے تھے، اور فرمایا کہ دہلی کے اندر ایک انتہائی ماہر اور بڑے حاذق طبیب تھے اور وہ نابینا حکیم صاحب مشہور تھے، آنکھوں سے معذور تھے، بالکل نابینا تھے، لیکن بہت بڑے حاذق اور بڑے ماہر طبیب۔ اللہ نے ان کے ہاتھ میں بڑی شفا رکھی تھی۔ تو میرے والد صاحب کا علاج ان کے پاس چل رہا تھا، میں دیوبند سے دہلی کا سفر کرتا اور ان کو صورتحال بتاتا اور وہ مجھے دوا دیتے کچھ دنوں۔ میں ایک دفعہ گیا اور میں نے سلام کیا، حکیم صاحب کے پاس جا کے بیٹھا، اور بڑے نیک آدمی تھے، غالباً حضرت گنگوہی رحمہ اللہ کے متعلقین میں سے تھے۔ تو میں نے صورتحال بتائی کہ ابا جی کی یہ صورتحال ہے، تو میں دوا لینے کے لیے آیا ہوں۔ تو حکیم صاحب مجھے فرماتے ہیں کہ مولوی صاحب آپ کے والد صاحب کی دوا بعد میں دوں گا، پہلے آپ کو دوا دوں گا۔ مفتی صاحب مانے کہ میں پریشان ہو گیا، میں نے کہا حکیم صاحب مجھے تو کچھ بھی نہیں ہے، میں تو بالکل ٹھیک ہوں۔ تو حکیم صاحب فرمانے لگے نہیں، پہلے آپ کو دوا دوں گا، آپ کے والد صاحب کی دوا آپ کو بعد میں ملے گی۔ اور مجھے چند پڑیاں انہوں نے بنا کے دی اور مجھے سمجھا دیا کہ یہ اتنے دن کی خوراک ہے اور یہ آپ نے جا کے 1 ہفتے تک دوا استعمال کرنی ہے، اور اس کے بعد پھر آ کے مجھے دوبارہ دے۔ اب وہ بزرگ تھے، بڑے تھے، بزرگوں کے برال صحبت یافتہ تھے، میں تو نوجوان تھا، فرمانے لگے کہ میں نے بحث نہیں کی، میں نے کہا ٹھیک ہے جی، خاموشی سے میں دوا لے کے آ گیا، والد صاحب کی بھی دوا لے آیا۔ گھر میں نے آ کے ابا جی کو بتایا کہ اس طریقے سے میں نے جا کے آپ کی دوا مانگی، تو حکیم صاحب فرمانے لگے کہ والد صاحب کی دوا بعد میں، پہلے آپ کو دوا دوں گا۔ تو ابا جی کو ان کے بارے میں علم تھا، فرمانے لگے کہ بیٹا خاموشی سے جس طریقے سے حکیم صاحب نے بتایا ہے نا، اسی طریقے سے بالکل دوا پوری استعمال کرنی ہے، جس طریقے سے جو انہوں نے پرہیز بتایا ہے وہ بھی کرو، اور دوا بھی مکمل استعمال۔ خیر میں جتنے دن کی دوا تھی دوا استعمال کر کے پھر میں وقت پر ان کے پاس دوبارہ پہنچ گیا۔ تو اگلی دفعہ میں نے عرض کیا کہ حکیم صاحب مجھے یہ بات سمجھ میں نہیں آئی کہ میں تو بالکل ٹھیک ٹھاک تھا، مجھے تو کوئی تکلیف محسوس نہیں ہو رہی تھی، اور آپ نے مجھے خاموشی کے ساتھ ایسی دوائی دے دی۔ تو حکیم صاحب مجھے فرمانے لگے کہ بیٹا بات یہ ہے کہ جب آپ نے گفتگو کی نا، تو مجھے آپ کی آواز سنتے ہی سمجھ میں آ گیا، اندازہ ہو گیا کہ آپ کے پھیپھڑوں میں خرابی پیدا ہو رہی، اور اس کا اندیشہ ہے کہ اگر آپ کا علاج نہ کیا جائے تو عین اس کا امکان تھا کہ آپ کو ٹی بی نہ ہو جائے، خطرہ تھا کہ آپ اگر دوا استعمال نہیں کریں گے تو ٹی بی کا خطرہ تھا، اس لیے میں نے آپ کو بر وقت دوا دے دی، اور اب تمہاری گفتگو سن کے مجھے اندازہ ہو گیا کہ اب یہ تمہاری بیماری ٹھیک ہوگی۔ تو اندازہ کریں، ہاں ڈاکٹر تو محسن ہوتا ہے نا، ڈاکٹر احسان کر رہا ہوتا، اب ڈاکٹر کو کوئی برا بھلا کہنا شروع کر دے۔ تو حضرت تھانوی رحمہ اللہ نے فرمایا کہ علماء کافر بناتے نہیں بلکہ کافر بتاتے۔ اسی طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دیکھیں مسلمان کی پہچان یہ ہے کہ جب اس کو کوئی غلطی بتا رہا ہے تو وہ اس کے اوپر ناراض نہ ہو، بلکہ یہ سمجھے کہ یہ میرا محسن۔ عربی کا ایک شاعر کہتا ہے میرا سب سے بڑا محسن وہ ہے دنیا میں جو مجھے میرے عیوب کا ہدیہ پیش کرے، جو میرے عیوب کا ہدیہ مجھے پیش کرے میں اس کو سب سے بڑا اپنا مخلص اور محسن سمجھ۔ اور ہمارے ہاں مزاج کیا ہے کہ اگر کوئی اچھائی کی بادشی کو کہے تو اگلا ناراض ہونا شروع ہو جاتا کہ تم آ گئے بڑے احسان مسلح اور بڑے اصلاح کرنے والے آ گئے، تم ٹھیکیدار بن گئے ہو دین کے۔ ہمارے ہاں یہ مزاج،
اگلے آدمی سے ناراض ہونا، کہ دونوں کے لیے تعلیم ہے۔ فرمایا جس کو بتلایا جا رہا ہے وہ ناراض نہ ہو بلکہ اس کو اپنا محسن سمجھے، اور بتانے والے کے لیے بھی اس میں یہ ہے کہ تم بھی اس کے لیے آئینہ کی طرح ہو، اور آئینہ خاموشی سے بتاتا ہے اور صرف اسی کو بتاتا ہے، ہر ایک کو نہیں بتاتا۔ حضرت حسن اور حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہما دونوں کا واقعہ کتابوں میں لکھا ہے کہ بچے تھے، کم عمر تھے، دریائے فرات کے کنارے جا رہے ایک دفعہ تو ایک بڑے میاں کو، بزرگ کو دیکھا کہ وہ وضو فرما رہے، لیکن ان کا وضو سنت کے خلاف تھا۔ اب دونوں بھائیوں نے آپس میں مشورہ کیا کہ یہ تو ہمارے بڑے ہیں، ہمارے والد صاحب کی عمر کے ہیں، بزرگ ہیں ہمارے، اب ان کو کیسے بتائیں؟ ایسے اگر کہیں کہ بزرگوں آپ کی اتنی عمر ہو گئی اور آپ کو تو وضو کرنے کا طریقہ ہی نہیں آتا، یہ تو ادب کے خلاف ہے، اس کو برا منائیں گے وہ۔ تو خاندان نبوت کے فرد تھے اور ان کی تربیت ہوئی تھی۔ دونوں بھائیوں نے آپس میں مشورہ کیا اور پھر جا کے بزرگوں سے ملے، بڑے ادب سے ان کو سلام کیا اور ان سے عرض کیا کہ ہماری ایک درخواست ہے آپ سے، وہ یہ ہے کہ ہم عموماً جب وضو کرتے ہیں تو ہمیں اپنے وضو میں کچھ کمی محسوس ہوتی ہے، آپ ہمارے بزرگ ہیں، ہمارے بڑے ہیں، ہم اپنا وضو آپ کو کر کے دکھانا چاہتے ہیں تاکہ ہمارے وضو میں کوئی کمی ہو، کوئی کوتاہی تو آپ ہماری اصلاح فرما۔ اب دونوں نے سنت کے مطابق پورا وضو کیا، ظاہر ہے حضرت حسن اور حسین سے بڑھ کر اچھا وضو کن کا ہوگا؟ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو، اپنے والد محترم کو اور اپنی والدہ محترمہ کو بار بار وضو کرتے ہوئے دیکھے، تو سنت کے مطابق پورا وضو کیا۔ تو وہ جو بڑے بزرگ تھے، بزرگ میاں، وہ شرمندہ ہو گئے اور دونوں بچوں کو گلے لگایا، پیار کیا، کہنے لگے بیٹا آپ کا وضو بالکل درست ہے، میرے ہی وضو کے اندر کمی ہے، میں انشاءاللہ آئندہ وضو اسی طرح کروں گا جس طرح آپ نے وضو کیا۔ یہ دیکھیں نا، یہ ایک انداز ہے، یہ بھی تو ایک تربیت کا انداز ہے نا، اور ایک طریقہ ہوتا ہے لٹھ مارنے کا انداز، لٹھ مارنے والا طریقہ ٹھیک نہیں۔ اصلاح کریں پیار محبت سے، نرمی کے ساتھ، ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ، اللہ کے راستے کی طرف بلائیے حکمت کے ساتھ، والموعظۃ الحسنہ، ایک اچھے طریقے سے، یعنی ایک بیان کا انداز ہے، دعوت کا انداز ہے، تو ایک خوبصورت طریقے سے نرمی کے ساتھ، یہ نہ ہو کہ بالکل ہم اس طریقے سے اگلے کو اوپر چڑھائی کر دیں۔ نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ایک عجیب آیت ہے، وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ، 14ویں پارے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ جو کافر اور آپ کے دشمن آپ کے بارے میں جو باتیں کرتے ہیں نا، ہمیں اچھی طرح معلوم ہے کہ ان کی باتوں سے آپ کا سینہ تنگ پڑتا ہے۔ اندازہ کریں، یعنی سخت بات اور کڑوی بات اتنی بڑی بلا ہے، اتنی بڑی مصیبت ہے کہ وقت کے نبی کے دل کو بھی چیر دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں نا، وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ، کہ یہ جو ان کی دشمنوں کی جو باتیں ہیں نا، یہ ان کے جو تانے ہیں اور ان کی سخت باتیں ہیں اور آپ کے بارے میں جو اس سے آپ کا سینہ تنگ پڑتا ہے۔ تو میں اپنے الفاظ میں کہہ رہا ہوں کہ یہ سخت بات اور ایک کڑوی گفتگو اور ایک یہ ایسا انداز جو ہے نا، یہ وقت کے نبی کے سینے کو چھلنی کر۔ لیکن کرنا کیا ہے، اس میں یہ نہیں فرمایا کہ آگے آپ نے کوئی احتجاج کرنا۔ ہمیں معلوم ہے کہ آپ کو تکلیف پہنچتی ہے، وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ، آپ کا سینہ تنگ پڑتا ہے ان کی باتوں سے، لیکن یہ نہیں فرمایا کہ تم نے کوئی احتجاج کرنا، کوئی جلسہ کرنا ہے، کوئی جلوس کرنا ہے، کوئی احتجاج نہیں ریکارڈ کروانا ہے۔ کیا کرنا ہے؟ فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَكُن مِّنَ السَّاجِدِينَ، اللہ کی تسبیح بیان، اور سجدہ کریں، اللہ کے سامنے رجوع کریں، اللہ کے سامنے گڑ گڑائیں، وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ۔ یہ دیکھیں، یہ ایک اللہ تعالیٰ اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سے فرما رہے۔ اور قرآن مجید کی جو آیت ہے خطبے میں نے پڑھی، یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر وانثى وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا، یہ تو ایک عجیب پوری انسانیت کا ایک منشور بیان فرمایا اس آیت کے اندر کہ بے شک ہم نے تمہیں ایک مرد اور ایک خاتون سے پیدا کیا، حضرت آدم اور حضرت حوا، انسانوں سے کہا تم سارے بھائی بہن ہو آپس میں، اگر غور کرو سارے بھائی بہن ہو، دنیا کے سارے مرد اور دنیا کی ساری عورتیں بھائی بہن، انما المؤمنون اخوہ، مسلمان تو سارے بھائی ہیں، کہ کوئی فرق نہیں ہے۔ اس میں سوال ہوتا ہے کہ اگر سارے ایک ہی طرح ہیں تو پھر یہ خاندان اور مختلف قبائل اور یہ مختلف قومیں، یہ اللہ یہ کیوں رکھی؟ تو اللہ تعالیٰ نے خود ہی فرمایا وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا، یہ ایک دوسرے کو پہچان کرنے کی۔
ایک دوسرے کے سامنے پہچان. لیکن میرے سامنے ایک طالب علم بیٹھا ہوا محمد زکریا اس بچے کا نام. اگر مدرسے کے اندر 4 زکریا ہوں تو فرق کیسے کریں گے؟ آخر اس فرق کرنے کے لیے اس کے ساتھ ہم کوئی اس کا تعارفی کو ذریعہ لگائیں گے. بھئی یہ محمد زکریا صادق آباد والا، بھئی یہ محمد زکریا ہے فیصل آباد والا، یہ محمد زکریا لاہور والا، یہ محمد زکریا ہے کراچی والا. ایک پہچان کے لیے نا انداز ساتھ تھوڑا سا لفظ لگاتے ہیں. تو فرمایا کہ یہ دوسری ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، کوئی فرق نہیں ہے رنگ و نسل اور لسانیت اور خاندان، کسی قسم کا کوئی فرق نہیں. حسب و نسب ہے ہی نہیں شریعت کے اندر. سارے رشتے اللہ نے ختم فرمایا کہ اگر فوقیت ہے تو صرف اور صرف ایک وجہ سے، ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اللہ کے نزدیک جو سب سے بڑا تم میں پرہیزگار ہے وہ اللہ کے سب سے بڑا معزز انسان وہی. نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ میں تشریف لائے تو آپ کی آمد سے پہلے اوس اور خزرج 2 قبیلے شروع سے چلے آ رہے اور بڑے جانی دشمن تھے آپس میں. احادیث میں ان کے عجیب عجیب واقعات، جانی دشمن، ایک دوسرے کے خون کے پیاسے تھے اور سال سے لڑائی چلی آ رہی. ان کے بارے میں علماء نے یہاں تک لکھا کہ ان کے جب بڑے فوت ہو رہے ہوتے تھے تو آخر میں مرتے وقت اپنے بیٹوں کو جو وصیت کرتے تھے وہ یہ اہم ترین وصیت یہ ضرور ہوتی تھی کہ بیٹا اور کوئی کام کرنا یا نہ کرنا لیکن میرے دشمنوں سے میرا انتقام ضرور لینا. یہ ان کو وصیت کر کے جاتے تھے. اور کتنے عرصے سے ان کی جنگیں چل رہی. لیکن جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کلمہ طیبہ کی لڑی میں پرویا اور تو پھر وہ ایک دوسرے کے بھائی بن. جس سے پہلے خون کے پیاسے تھے، جان کے دشمن تھے، وہ ایک دوسرے کے ساتھ شکر و شیر ہو. ایسی محبت قرآن نے اس کا ذکر کیا. وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا. اس وقت کو یاد کرو جب تم ایک دوسرے کے ساتھ دشمنی میں تھے، ایک دوسرے کے خون کے پیاسے تھے تو اللہ تعالی نے تمہارے دلوں کے اندر محبت ڈالی، تم بھائی ہو گئے. حیران ہو صحابہ اکرام بیان فرماتے ہیں کہ جب آپس میں جب مسلمان ہو گئے دونوں قبیلے تو آپس میں ایسی محبت ہوئی کہ آپس میں اکٹھے بیٹھ کے پھر دعوتیں کھاتے تھے اور ایسی گپ شپ لگاتے تھے کہ حقیقی بھائیوں سے بھی بڑھ کر ایسے محبت کرنا. تو لوگ حیران ہوتے تھے ان کو دیکھ کہ یہ وہ تھے جو کل تک تو اپنے کیسی ان کی دشمنیاں ضرب المثل بن چکی تھی. آج اس طریقے سے ایک ہی چھت کے تلے بیٹھے اور حقیقی بھائیوں سے ذرا محبت کا اظہار. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم آپ نے ایسی محنت فرمائی. حدیث کے اندر ایک جنگ کا ذکر آتا ہے حرب بسوس کے نام سے. یہ ایک عجیب جنگ تھی، یعنی جاہلیت کے زمانے میں عجیب جنگیں ہوتی تھی. حرب بسوس یہ کس وجہ سے لڑائی شروع ہوئی؟ ایک مرغی کا بچہ چوزا کسی کا وہ اس کے گھر سے نکلا اور دوسرے کی کھیتی میں پہنچ. اب ایک اس کی کیا ہے، اس کو کیا سمجھے چوزے کو بے جام سی چیز اور نہ سمجھ کسی کے کھیت میں چلا گیا، اس کو غصہ آ گیا، اس نے اس کو مار دیا. اب چوزے کا مالک آ گیا، اس نے آ کے اس کو غصے میں کوئی باتیں کرنی شروع کر دی تو معاملہ آگے جو ہے نا وہ ہاتھا پائی تک پہنچ گیا، لڑائی ہو گئی. اب دونوں طرف سے جو ہے نا اس کے جو رشتہ ہے وہ اکٹھے ہو گئے، اس کے قبیلے والے بھی اکٹھے ہو گئے. بس یہیں سے لڑائی شروع ہوئی. اور حدیث میں آتا ہے کہ یہ لڑائی جو ایک مرغی کے چوزے پر شروع ہوئی ہے 40 سال تک جاری رہی اور ہزاروں لوگ جو ہے وہ موت کے گھاٹ اتر. یہ دیکھیں یہ تھی انسانیت پہلی. اور ایک جنگ جو ہے 120 سال تک جاری رہی. لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا محبت کا درس دیا کہ ساری دشمنیاں بھول گئے اور آپس میں ایک دوسرے کے بھائی بن. اسلام کی پہچان یہ تو میں نے بتایا نا کہ یہ شریعت کا مزاج نرمی والا ہے. نرمی یہ شریعت کا مزاج ہے، یہ شریعت کی پہچان. دین اسلام نے ہر اخوت محبت کا درس دیا. دیکھیں نا یہ آپ کو بتانے کی تو ضرورت ہی نہیں ہے کہ دیکھیں ایک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حقیقی چچا ابو لہب کے نام سچا چچا ہے. ہاں جی اور قرآن نے عجب انداز اختیار. ابو لہب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حقیقی چچا ہے، اس کے اوپر قرآن کے اندر اللہ نے ہمیشہ کے لیے لعنت نازل فرمائی. غزوہ بدر کے اندر دیکھیں حقیقی باپ اور بیٹا آپس کے اندر گتھم گتھا تھے. چچا اور بھتیجا آپس کے اندر لڑ رہے. ایک طرف کفر اور ایک طرف اسلام.
تو یہ اسلام نے، یہ دیکھیں نا، ادھر سے ابو لہب سگا چچا ہے اور اس کے اوپر لعنت نازل ہو گئی، تبت یدا ابی لہب وتب، یہ لعنت ہی تو ہے نا. قیامت تک جو قرآن کی تلاوت کرتا رہے گا وہ اس آیت کو پڑھتا رہے گا، گویا اس کی زبان کے اوپر ابو لہب کے لیے لعنت جاری رہے گی. ابو لہب کے دونوں ہاتھ تباہ ہو جائے، برباد ہوگا اور وہ ہلاک ہو جائے. تو ابو لہب کے لیے لعنت نازل ہو رہی ہے، بد دعا ہے. اور ادھر سے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ حبشہ سے تعلق ہے، ایک ایسا شخص جس کو معاشرے میں حقیر سمجھا جاتا، سیاہ فام ہے، بظاہر حقیر ہے، ہاں رنگ و نسل اور خاندان کے لحاظ سے کوئی مقام نہیں ہے، لوگ حقارت کی ایک غلام ہے، لیکن اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ان کو سینے سے لگا، سینے سے لگا. اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جری صحابی سیدنا بلال کا پکارتے ہیں. اتنا اونچا مقام پایا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ بیدار ہوئے اور آپ نے حضرت بلال کو بلایا اور بڑے خوش تھے آپ کے چہرے پر اچھا خوشی کے اثرات، اور حیران ہو کے پوچھا یار بلال ذرا ایک بات تو بتاؤ، تمہارا کون سا وہ عمل ہے جس کی وجہ سے آج رات مجھے خواب میں جنت کی سیر کرائی گی تو میں نے تمہارے قدموں کی آہٹ اور تمہارے قدموں کی چاپ اپنے قدموں سے آگے سنی. اللہ، یہ کیا عمل تھا حضرت بلال کا، اللہ کے محبوب سے آگے نکل گئے. تو اس پر محدثین نے بڑی عجیب بات بیان فرمایا کہ اس کا یہ مطلب نہیں تھا کہ حضرت بلال علیہ بلال کو مقام میں اللہ کے نبی سے آگے نکل گئے، بلکہ ایک عجیب نقطہ لکھا. فرمایا کہ اصل میں اس لیے دکھایا گیا کہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ چونکہ دنیا کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ان کی یہ ڈیوٹی تھی اور ان کی ذمہ داری یہ تھی کہ وہ خدمت کی نیت سے، رہنمائی کی نیت سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آگے چلتے. ان کے ہاتھ میں عصا ہوتا تھا، لاٹھی ہوتی تھی، اور وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آگے آپ کی سہولت کے لیے چلتے تھے اور پتھر وغیرہ راستے سے ہٹاتے تھے، کوئی خدا نہ خواستہ کوئی سانپ نہ آئے، کوئی بچھو نہ آئے، کوئی تکلیف دہ چیز نہ آ جائے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کی نیت سے آپ کے آگے رہتے تھے اور اس نیت سے بھی آگے رہتے تھے. محدثین نے فرمایا کہ کہیں ایسا نہ ہو کوئی آگے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی جانی دشمن آ جائے، آپ کو کہیں تکلیف نہ پہنچا دے. تو خدمت کی نیت سے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ چونکہ دنیا میں آگے تھے، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے خواب میں بھی ان کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے آگے دکھا. تو خیر حضرت بلال سے پوچھا یار بتاؤ کیا عمل ہے اندازہ کر. تو انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ میرے پاس تو اور کوئی عمل نہیں ہے، لیکن یہ عمل ہے کہ میں جب بھی 24 گھنٹے میں دن رات میں جب بھی میں وضو کرتا ہوں تو 2 رکعت وضو کے تحفے کی نیت سے، ہدیے کی نیت سے 2 رکعت میں نفل پڑھ تحیۃ الوضو. یہ اس کی یعنی بنیاد ہی یہی ہے. حضرت بلال رضی اللہ عنہ کا یہ عمل ہے، بنیاد بن گیا قیامت تک کے لیے اس عمل تحیۃ الوضو کے لیے. تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ ایک حبشہ سے ایک انسان آتا ہے، ظاہری شکل و صورت نہیں ہے، کوئی حسب و نسب نہیں ہے اس کے پاس، ہاں جی کوئی ایک خاندانی پس منظر نہیں ہے کوئی اچھا، لیکن اس کے باوجود ایک عام اور ظاہری طور پر ایک حقیر انسان کو اتنا بڑا اونچا مقام دیا. حضرت صہیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ روم سے آئے ہیں، بے سہارا ہیں، بے نوا ہیں، کوئی پلے کچھ بھی نہیں ہے، کتنا اونچا مقام پا گئے ہیں. حضرت سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایران سے فارس سے آئے اور اتنا اونچا مقام پایا کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر خوش ہو کر فرمایا سلمان منا سبحان، فرمایا کہ سلمان تو ہمارے خاندان آدمی ہے، یہ تو ہمارے گھر کا ایک فرد ہے. اندازہ ہاں یہ تو ہمارے گھر کا ایک فرد ہے، ایک پردیسی جس کو کوئی پہچانتا ہی نہیں ہے، نہ کوئی. ہاں اس کے مقابلے ابو لہب اتنا بڑا سردار ہے، قریش کا سردار تھا ابو لہب، اور اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا حقیقی چچا تھا. خاندان بجائے تو اس کے پاس بڑی تھی اور حسین و جمیل بھی بڑا تھا. تو بعض رات ابو لہب بھی اس کو اس وجہ سے اس کی تعبیر یہی بتائی، چہرہ ہی چمکتا تھا اس کے شعلے کی طرح، اس لیے اس کو ابو لہب کہا جاتا تھا. اتنا بڑا حسین اور ظاہری طور پر اتنی بڑی وجاہت رکھنے والا اور اتنا بڑا سردار، لیکن دین اسلام کی نعمت سے محرومی کی بنا پر ہمیشہ کے لیے اس کے اوپر لعنت نازل ہو. اور یہ اس کے مقابلے میں یہ جو سادے سے لوگ ہیں، ہاں جی ان کا کوئی پس منظر نہیں ہے، لیکن اللہ نے اتنا بڑا مقام دے دیا. تو اصل اسلام کے اندر جو چیز ہے وہ ایک مسلمان، جس کو فرمایا کہ مسلمان کا بھائی ہے. بس یہ اصول ہمارے پیش نظر رہے تو پھر بات ہی ختم. ایک بھائی کو کیسے تکلیف پہنچا سکتا ہے؟
یہ ہے خلاصہ ساری گفتگو کا. اور اتنی مجلسوں میں جو بات ہوئی، جس کو میں آج اس موضوع کو ختم کر رہا ہوں یہاں پر، کہ حسن معاشرت اور حسن اخلاق، کہ ہمارا کردار ایسا ہے. کسی بھی عمل میں ہم میں یہ 2-3 دن پہلے ایک درسگاہ میں بچوں کو سمجھا رہا تھا، ایک درس سبق پڑھاتے ہوئے میں طلباء کو کہہ رہا تھا، میں نے کہا دیکھیں نا، آپ لوگ یہاں پر اکٹھے رہتے ہیں تو ایک کمرے میں جو بچے رہتے ہیں، میں نے کہا تم جو ہے نا، تمہارے اوپر ایک دوسرے کے اوپر حقوق ہے تمہارے ساتھیوں کے، تمہیں اس کا خیال ہی نہیں رہتا. مثلا دیکھیں مدرسے کا قانون ہے کہ رات کو 10 بجے کمرے کی لائٹ بند ہو جائے. اب ایک سب ساتھیوں کے آرام کا وقت ہے، 10 ساتھی ایک کمرے میں رہتے ہیں تو 9 طالب علموں نے سونا ہے، اور یہ 10واں بچہ چاہتا ہے کہ میں نے تو پڑھنا ہے. اب یہ کہتا ہے میں 10 کی بجائے جی میں 12 بجے سوؤں گا. تو اب اس کے لیے یہ عمل جائز نہیں ہے کہ یہ 2 گھنٹے تک لائٹ جلا کے سب کی نیند کو خراب کرے. اگر اس نے پڑھنا ہے تو ایسی جگہ پہ جا کے پڑھے جہاں کوئی دوسرا ساتھی نہ ہو، کوئی آرام کرنے والا نہ. کتنی یعنی ایک احتیاط ہے شریعت کے اندر، ہر چیز میں احتیاط ہے. میں نے بچوں سے کہا دیکھیں آپ 4 طالب علم اکٹھے کھانا کھاتے ہیں نا، ایک پلیٹ پر 4 طالب علم بیٹھتے ہیں. ہاں جی، تو میں نے کہا کہ اب یہ چاروں جو ہے نا ایک دوسرے کو ان کے حقوق ہیں. آپ نے کھانے کے اندر ایک دوسرے کے حقوق کا خیال کرنا ہے. ہر ایک ساتھی یہ کوشش کرے کہ میرا جو بھائی ہے یہ مجھ سے زیادہ کھا لے. اگر مثلا آپ بوٹیاں ہیں، گوشت ہے، تو آپ یہ چاہیں ہر ساتھی کی یہ کوشش ہو کہ میرے ساتھی کے پاس زیادہ بوٹیاں چلی جائے، میں کم کھا لوں، کوئی بات نہیں. ایثار کا جذبہ، قربانی کا جذبہ، یہ ان چیزوں کا خیال کرنا. لیکن میں آپ کو ایک بات سناتا ہوں. ہمارے استاد محترم مفتی رفیع عثمانی صاحب نے ہمیں سبق میں ایک بات سنائی اپنی، مجھے یاد ہے. حضرت فرمانے لگے کہ ملتان میں ہمارے بزرگ تھے حضرت حاجی محمد شریف صاحب رحمہ اللہ، حضرت تھانوی رحمہ اللہ کے خلفاء میں سے تھے. تو حضرت نے فرمایا کہ میں حضرت کی خدمت میں حاضر ہوا ملاقات کے لیے. رات کو عشاء کی نماز کے بعد میری واپسی کی سیٹ تھی ٹرین کے اوپر، تو میں نے عشاء سے پہلے حضرت سے عرض کیا کہ حضرت میں نماز کے بعد آپ سے اجازت ہو. حضرت نے فرمایا کہ ٹھیک ہے، نماز پڑھ لیں، پھر نماز کے بعد آپ کو انشاءاللہ پھر روانہ کر. تو فرمانے لگے کہ میں پچھلی صف میں کھڑا تھا اور حضرت حاجی صاحب اگلی صف میں کھڑے تھے. تو میں حیران ہو گیا کہ جب فرض مکمل کرنے کے بعد دعا سے ہم فارغ ہوئے تو حاجی صاحب تن اکھیوں سے میری طرف ایسے دیکھ رہے تھے، پیچھے بالکل سامنے نہیں دیکھا کہ کہیں مجھے محسوس ہو جائے. تن اکھیوں سے میری طرف دیکھ رہے تھے، میں نے تو دیکھ لیا. یہ دیکھنا چاہ رہے تھے کہ یہ نماز شروع کرتے ہیں یا بیٹھتے ہیں. تو کہنے لگے جب میں نے نماز شروع کر دی تو حاجی صاحب کھڑے ہو گئے، حاجی صاحب نے نماز شروع کر دی اور نماز اپنی مختصر فرمائی. اور اگلی نماز کے بعد پھر میری طرف دیکھنے لگے کہ اب یہ مزید نماز پڑھتے ہیں یا جانا چاہتے ہیں. پھر کہتے جب میں نے نماز دوبارہ شروع کی، غالباً نفل یا وتر میں نے پڑھنے شروع کی، پھر حاجی صاحب نے پھر نماز شروع کی. جب میں بیٹھ گیا تو حاجی صاحب نے دیکھا کہ اب یہ فارغ ہو کے بیٹھ گئے ہیں، تو پھر حاجی صاحب نے فارغ ہو کے پھر میرے پاس آئے. اندازہ کریں یعنی اپنے سے ایک کم. حضرت فرماتے میں تو ان کے بچوں کی عمر میں تھا اور ان کا ایک ادنا مرید تھا، خادم تھا، لیکن میری اتنی رعایت فرمائی کہ ایسا نہ ہو کہ انہوں نے گاڑی کا وقت لیٹ ہو جائے اور یہ میرے انتظار کی وجہ سے ان کو تکلیف نہ پہنچے. ایک چیز میں اہتمام کرتے. حضرت میاں اصغر حسین صاحب رحمہ اللہ، جن کا میں نے بارہا تذکرہ کیا پہلے بھی، دارالعلوم دیوبند کے وہ بزرگ تھے جن کے بارے میں ان کے استاد حضرت شیخ الہند فرمایا کرتے تھے کہ یہ مادر زاد ولی اللہ ہے. بچپن کے اندر یعنی لاشعوری کی جو عمر ہوتی ہے، بے سمجھی کی عمر، اس میں بھی انہیں کبھی جھوٹ نہیں بولا. بچے جھوٹ بول لیتے. یعنی یہ اللہ کے ولی، ان کے بارے میں ان کے شاگرد فرماتے ہیں کہ میں نے ایک دفعہ حضرت سے عرض کیا کہ حضرت آپ کا ماشاءاللہ اپنا تجارتی مکتبہ بھی ہے، آپ مکتبہ چلاتے ہیں، کتابوں کا کاروبار تھا حضرت کا مختصر. تو آپ کا گھر کچا ہے اور ہر سال برسات کے موسم کے اندر آپ کی چھت ٹپکتی ہے، کبھی آپ کی کمرے کی دیوار گر جاتی ہے، کبھی آپ کی کوئی گھر کا حصہ متاثر ہو جاتا ہے. تو عموماً یہ تھا کہ گھر ان کا کچا ہوتا تھا اور ہر سال ان کو مرمت کروانی پڑتی تھی اور خاصا خرچہ کرنا پڑتا. تو میں نے عرض کیا کہ آپ گھر پکا کیوں نہیں بنوا لیتے؟ تو فرمانے لگے کہ میں اس بات کو اچھی طرح سمجھتا ہوں. پھر میرے ہاتھ کو پکڑا اور مجھے اپنے جس گلی میں رہتے تھے اس پوری گلی کا ایک چکر لگوایا اور مجھ سے فرمایا کہ اس گلی کے اندر دیکھو کسی کا مکان آپ کو پکا نظر آ رہا ہے، سارے گھر کچے. فرمانے لگے کہ بھائی یہ میرے جتنے ہمسائے اور پڑوسی ہیں یہ بیچارے غریب لوگ ہیں، میرے ہمسائے غریب لوگ ہیں، ان کے اندر یہ استعداد نہیں ہے کہ یہ پکے مکان بنوا سکیں. اب میرے اندر استعداد ہے، مجھے اللہ نے بہت کچھ دے رکھا ہے، لیکن میں صرف اس سوچ کی بنا پر ہے، میں اتنی تو میرے پاس اب استعداد ہے نہیں کہ میں تمام جتنے بھی یہاں پر میرے گلی کے اندر میرے ہمسائے جتنے گھر ہیں میں سب کے گھر پکے بنوا دوں، اتنی تو میری استعداد ہے نہیں.
تو میں اپنی استعداد کے باوجود اپنا گھر اس لیے پختہ نہیں بنواتا کہ اگر میرا گھر پختہ ہوگا تو یہ ہمسایوں کو تکلیف ہوگی، کہ ذہنی تکلیف میں مبتلا ہوں گے کہ دیکھو یہ ایک اچھے مکان میں رہ رہے ہیں اور ہم اس طریقے سے گزارا کر رہے ہیں، تو کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ عمل جو ہے ان کی تکلیف کا باعث نہ بن جائے۔ ہاں میں اس تکلیف سے ان کو بچانا چاہتا ہوں۔ دادا کریں کیسے لوگ تھے، ہاں ایسے سچے لوگ تھے۔ یعنی اسلام، میں نے ایک مجلس میں آپ کو بتایا کہ انسان تو ہوتا ہی وہی ہے جس میں انسانیت ہو، جس میں انسانیت ہے، جس کے مزاج میں نرمی ہے، محبت۔ دیکھو یہودیوں نے آ کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سخت الفاظ کے اندر آ کے سلام کہا، شرارت کر کے السلام علیکم کے بجائے کیا کہا؟ السلام علیکم، ہاں یعنی الیاذ باللہ بد دعا کا کلمہ تھا یہ، درمیان میں سلام کے لام کا لفظ نکال دیں تو سلامتی کی بجائے ہاں ہلاکت کے معنی میں ہے، الیاذ باللہ بد دعا ہے کہ آپ ہلاک ہو جائے۔ تو حضرت اماں عائشہ سن رہی تھی پردے سے باہر نکل کے غصے میں فرمایا السلام علیکم واللعنہ، تمہارے اوپر ہلاکت ہو اور اللہ کی لعنت نازل ہو، تمہارے اوپر پھٹکار ہو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو مہلن یا عائشہ، عائشہ رکھو، ہاں سنبھل کے بعد حوصلہ دیا، تحمل کرو۔ بعد میں ایک عجیب جملہ فرمایا، ہاں اماں سے ایسے مخاطب ہو کے عجیب جملہ فرمایا، ما کان الرفق فی شیء الا زان وما نزع عن شیء الا شان۔ فرمایا کہ کسی چیز کے اندر نرمی ہوتی ہے نا تو وہ نرمی اس چیز کو خوبصورت کر دیتی ہے، اور جس چیز کے اندر سے نرمی ختم ہو گئی، سختی کا مادہ آ گیا نا، وہ اس چیز کو عیبدار کر دیتی ہے۔ نرمی ہر چیز کے اندر خوبصورت، تو اپنے مزاجوں میں نرمی پیدا کر۔ لیکن یہ تو ماشاءاللہ بھی اکثر مجمع تو مستقبل کے علماء کا ہے، علماء کا اور طلباء کا ہے، ہاں جی۔ تو یہ آپ حضرات سے خصوصاً یاد کروں کہ ہم نے اس مسند پہ آنا ہے مستقبل میں، اور ہماری اصل پہچان یہ ہے کہ ہم امت کے لیے دائی ہیں، اور ایک عالم جو ہے اس کی سوچ عالم کی ہونی چاہیے، عالم کی سوچ عالمی ہے۔ وہ آپ یہ صرف اپنے علاقے کے لیے، اپنے شہر کے لیے نہیں ہم آپ کو تیار کر رہے ہیں، ہم اس سوچ کے تحت آپ کو تیار کر رہے ہیں کہ آپ نے ایک عالمی سوچ کے تحت پوری دنیا میں انشاءاللہ دین کے پیغام کو لے کے جانا ہے، پوری دنیا۔ دیکھو میں ایک بات سنو، ہمارے یہاں ایک جماعت آئی، بسا اوقات جب ہم یہ بات اس طرح کرتے ہیں نا بچوں سے، ہم کہتے ہیں کہ آپ پوری دنیا میں جانے کی نیت کر لیں، تو بچے پریشان ہو جاتے ہیں ہاں کہ ہم پوری دنیا میں کیسے جائیں گے۔ تو مجھے یہ بات یاد آتی ہے، ہمارے یہاں ایک جماعت آئی، اس میں ہمارے ایک بزرگ تھے کوہاٹ کے، وہ مجھے سنانے لگے کہ ہمارے افغانستان کے ایک عالم تھے مولانا عبد القادر صاحب رحمہ اللہ، افغانستان سے ان کا تعلق تھا، یہاں ہمارے پاکستان میں پشاور میں وہ پڑھتے تھے۔ تو جماعت آ گئی مدرسے کے اندر، انہوں نے مولوی صاحب اس وقت طالب علمی زمانے میں تھے، بچے تھے، ان سے کہا کہ مولوی صاحب آپ پوری دنیا میں دین کی نسبت سے جانے کی نیت فرما، آپ یہ نیت فرما دیں کہ میں پوری دنیا میں انشاءاللہ اللہ کے دین کا پیغام پہنچاؤں۔ تو یہ بچے تھے اور بچوں کی جیسے سوچ ہوتی ہے، غربت کا زمانہ تھا اس وقت، ویسے بھی غربت زیادہ تھی، تو وہ ہنس کے کہنے لگے جماعت والوں سے، آپ بھی جماعت والے اچھے بزرگ ہیں، میرے پاس 2 روپے نہیں ہے کہ میں بلیڈ لے کر اپنی سر کے بال صاف کروں، اور آپ مجھے پوری دنیا میں لے جانے کی نیت کروا رہے ہیں۔ تو جماعت کے جو بزرگ تھے وہ کہنے لگے کہ بیٹا بلیڈ کے لیے تو 2 روپے کی ضرورت ہے، لیکن نیت کے لیے تو 2 روپے کی ضرورت نہیں ہے، نیت تو بغیر 2 روپے بھی ہو جائے گی نا، مفت میں نیت ہو جائے، نیت تو کر لو۔ تو مولانا فرماتے میں نے نیت کر لی کہ انشاءاللہ میں پوری دنیا میں جاؤں گا، تو اللہ تعالیٰ نے اس نیت کی برکت سے ان کو 52 ملکوں کا سفر کروا، 52 ملکوں کا سفر۔ لیکن نیت تو اتنی بڑی چیز ہے، تو ہمیں نیت کرنی چاہیے، ہم نے پوری دنیا میں جانا ہے، تو نبوت والا مزاج پیدا کرنا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مزاج میں نرمی، محبت، رؤوف الرحیم، پورے قرآن مجید میں جو آپ کی صفات ہیں اکثر اس صفت کو بیان فرمایا۔ اور طائف میں سب سے جو سخت ترین جو مرحلہ آیا، سب سے بڑی آزمائش تو طائف میں آئی تھی، اس موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا، اللہم اہد قومی فانہم لا یعلمون، اللہ میری قوم کو ہدایت نصیب فرما، یہ انجان لوگ، یہ نادان ہیں، ان کو سمجھ نہیں ہے۔ اور آپ یقین فرمائیں میں نے اپنی آنکھوں سے، اور آپ نے اس موقع پر فرمایا آج سے 14.5 صدیاں پہلے آپ نے یہ فرمایا کہ یہ اگرچہ ایمان ان کے شاید مقدر میں نہیں ہے جو مجھے آج پتھر برسا رہے میرے اوپر، لیکن انشاءاللہ ان کی نسلوں کے اندر اللہ ایمان کی دولت پہنچائے گی، ان کی نسلوں کے اندر انشاءاللہ دین کی دعوت پہنچے گی۔ میں نے اپنی آنکھوں سے آپ کو بتایا، اپنے طالب علمی زمانے میں الحمدللہ طائف کے نوجوانوں کو جماعت میں چلتے ہوئے دیکھا۔ ہمارے بزرگ تھے مولانا احمد علی صاحب رحمہ اللہ، ہمارے رشتے میں دادا لگتے تھے، سال میں چل رہے تھے، پرانی بات ہے، اس کو طالب علم زمانہ تھا، تو ہم نے ان کی نصرت کے لیے گئے، ان کے بیٹے ہمارے ساتھ پڑھتے تھے، تو ہم اکٹھے گئے، تو ایسے خوبصورت نوجوان کے چہرے چمک رہے تھے، تو ہمیں مولانا نے بتایا کہ یہ نوجوان طائف کے،
ہمیں ان سے ہمارے لیے دعا کروائے. میں کہ یہ ہمارے بچے ہیں، یہ پڑھ رہے ہیں، عالم بنے، ان کے لیے آپ دعا کر. تو میں یہ آج سوچوں، اس وقت تو سمجھ نہیں تھی، اتنی بچپن تھا، لیکن میں سوچوں یہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ دعا کی برکت تھی. اللہم اہد قومی، اے اللہ میری قوم کو ہدایت نصیب فرما. اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم بددعا فرما دیتے تو وہ تو مارے جاتے نا دونوں جہانوں میں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کی برکت ہے کہ آج ان کی نسلوں کے اندر اللہ نے دین کی دعوت کو. تو اپنے مزاجوں میں نرمی پیدا کریں. شریعت کا مزاج ہے نرمی کا، پیار، محبت، سہنا سیکھیں، دبنا سیکھیں، جھکنا سیکھیں، خود کو مٹانا سیکھیں. جب ہم اپنے اندر برداشت پیدا کریں گے، ہم جب دوسروں کے لیے ایک رحمت بنیں گے تو انشاءاللہ پھر ہمارا فیض پوری دنیا میں پہنچے. اللہ تعالیٰ صحیح معنوں میں ہمیں حسن اخلاق کی نعمت سے نوازے، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو دین کی سمجھ نصیب فرمائے اور عمل کی توفیق نصیب فرما دے. وآخر دعوانا الحمدللہ. کل سے انشاءاللہ عصر کی جماعت